الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، دعا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے. دعا سے متعلق بہت بہترین رہنمائی ہماری کی گئی ہے. اسی لیے گزشتہ جمعہ جو ہم نے دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق چند باتیں سنی، اسی کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے اس سے متعلق اور کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، دعا بہت ہی اہمیت والی عبادت ہے، بہت ہی فضیلت والی عبادت ہے. آپ اندازہ کیجئے، یہ دعا اللہ رب العالمین سے سرگوشی ہے. دعا اللہ رب العالمین سے سرگوشی. دوسری عبادتوں کا معاملہ آپ دیکھیے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، لیکن دوسری عبادتیں بغیر ایمان کے اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہیں. لیکن دعا کا معاملہ بالکل الگ ہے. اللہ سے جو بھی دعا کرے، چاہے اس کے فرما بردار ہو چاہے اس کے نافرمان ہو، اللہ سب کی سنتے ہیں. اللہ رب العالمین سب کی سنتے ہیں. تو دعا اللہ رب العالمین سے سرگوشی ہے. دعا اللہ کی عبادتوں میں سب سے پسندیدہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی ساری عبادتوں کی جان دعا کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اب دیکھ لیجئے نماز، دیکھ لیجئے روزہ، دیکھ لیجئے عمرہ، حج، آپ جتنی عبادتیں دیکھیے، سب کے اندر دعاؤں کو ایک اہمیت دی گئی ہے. بہت بڑا حصہ اس کا رکھا گیا ہے. بلکہ مومن کی ساری زندگی اللہ رب العالمین نے دعا بنا دی ہے. وہ کھاتا ہے دعا پڑھ کے، کھانے کے بعد دعا، بیت الخلاء میں جاتا ہے نکلنے کے بعد دعا، سوتا ہے اٹھنے کے بعد دعا. ہر وقت مومن کی ساری زندگی کو اللہ نے دعاؤں سے جوڑا ہے. دعا، جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. آپ یہاں سے پکارتے ہیں اے میرے اللہ، عرش برین سے رب کائنات فرماتے ہیں میرے بندے. سبحان اللہ، ترنت جواب ملتا ہے. ترنت آپ پکاریں یہاں سے، اللہ وہاں سے جواب دیں گے. کوئی چیز بیچ میں حائل ہونے والی نہیں ہے. جب بندہ دعا کرے، دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. دعا اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی عظمت والی، بڑی شرف والی، بڑی عزت و اکرام والی عبادت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ کے پاس کرم والی، شرف والی دعا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. حضرات گرامی، دعا جس طرح سے زندوں کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، ویسے ہی جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے
اس کے اعمال کا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن بعض راستے ایسے ہیں جس سے اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول اس میں خصوصیت کے ساتھ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتی ہے۔ جب جب دعا کرے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، جب جب دعا کرے اس کی تکلیفات اور مصیبتیں ختم ہوتے جائیں گی۔ سبحان اللہ، دعا زندوں کے لیے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اولاد کی دعا اس کے والد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو دعا نیکوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی عظیم نعمت ہے اللہ کی، اور جو لوگ انتقال کر گئے ان کے لیے بھی۔ دعا ضرورتیں پوری کرنے والی ہی چیز نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے آپ اپنے کیے ہوئے اعمال کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اگر آپ دعا کریں گے یہ بہت عظیم بن جائیں گی، بڑا سرمایہ بن جائیں گے آپ کے لیے۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، رمضان میں بھرپور کوشش کرتے، رمضان جانے کے بعد 5-6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ قبول کر لے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا ایک گھر بنایا، لیکن زبان پہ دعا جاری تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین نے آپ انبیاء علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا مقدس گھر بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے قبول فرمایا؟ بندہ ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو بہت عظیم بنا دیتی ہیں، بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ تو دعا مومن کا یہ ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے قلعہ ہے۔ تو دعا بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، دعا کی جب آپ طاقت دیکھیں، سبحان اللہ کیسی عظیم طاقت اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر رکھی ہے کہ دعا کے ذریعے آپ اپنی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جو مصیبتیں دور ہونے والی نہیں ہیں، دعاؤں کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ حضرت یونس علیہ السلام دعا نہ کرتے، تسبیح کے ذریعے آپ نے جو اللہ کو پکارا، اللہ سے جو دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے، قیدی بن کے رہنا ہے، مچھلی کا پیٹ قید خانہ بنایا جائے گا، کب تک؟ دوبارہ سور پھونکے جانے تک۔ اللہ سے آپ نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 7 دن، بعض کہتے ہیں 7 سال، ایسی لمبی سزا دعاؤں کی برکت سے بالکل محدود بن گئی، بالکل چھوٹی ہو گئی۔ یہ دعا کی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ اب دعا کی طاقت دیکھیے کیا کیا چیزیں دعا کے ذریعے انسان پا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ بقرہ آپ پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار دعائیں اللہ نے نقل فرمائی ہیں۔ اہل مکہ کے لیے، مکہ شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہاں کے مکینوں کو جو ایمان لائے ہیں تو انہیں اپنے پھلوں کی غذا عطا فرما، پھلوں کی غذا عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت آج تک بھی جاری ہے اور قیامت تک بھی جاری رہے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے دعا کتنی چھوٹی ہے، ایک سطر میں یہ ساری دعا آ جا رہی ہے، لیکن اس کی برکتیں کتنی عظیم ہیں، کتنی بڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، اس کے برکات آج تک بھی جاری ہیں اور قیامت تک بھی جاری رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی برکت ہے، یہ دعا کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اللہ یہ مکہ شہر جو بسا ہے،
اللہ یہاں کے مکینوں میں تو اپنا ایک رسول بھیج۔ آپ نے دعا کی، صدیوں بعد آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین، جن کی رحمتیں ان دنیا والوں کے لیے بھی، جن کی رحمتیں میدان محشر کے اندر بھی۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم ہستی کو اللہ رب العالمین نے دعا کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو دعا کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہم پڑھتے ہیں سورہ صاد کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ رب العالمین نے ہوا کو آپ کے ماتحت، پرندوں کو آپ کے ماتحت، جانوروں کو آپ کے ماتحت، جنات کو آپ کے ماتحت، ہر ایک کے اوپر آپ کی حکومت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ دعا کی طاقت۔ سبحان اللہ، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، وہاں پر سب سے بڑی طاقت انسان کے لیے جو ہوتی ہے وہ اس کی دعا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال کا قتل کر دیں گے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا، بڑی مفسد قوم رہے گی، اس زمین پر ایسا فساد ان کے آنے کے بعد آ جائے گا کہ کہیں کسی سمندر سے گزریں گے وہاں پر پورا پانی ختم، ندیوں کا پانی سوکھا ہوا، زمین آباد رہے گی، جنگلات رہیں گے، یہاں سے گزریں گے ساری چیزیں ختم، اس زمین کی ہر چیز کو ختم کر ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قلعہ بند ہو جائیں گے، جب ساری زمین میں یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، لڑنے کی طاقت تو نہیں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی برکت سے یہ ساری زمین میں پھیلی ہوئی مفسد قوم اللہ رب العالمین ایک بندے کے مرنے کی طرح مار دیں گے۔ ان کے گردنوں کے اندر ایک نغاس نامی کیڑا پیدا ہوگا اور ایک آدمی کے مرنے کی طرح پورے مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی رہے گی، ساری زمین اٹھا کیسے سکیں گے، اتنی ساری لاشیں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین پرندوں کو بھیجیں گے، ساری زمین کو خالی کر دیا ہے، یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے کے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین بارش برسائیں گے۔ دیکھیے ایک ایسی عظیم مصیبت، ایسی بڑی مصیبت محض ٹلے گی تو دعا کی برکت سے۔ سبحان اللہ، دعا بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑی قحط سالی آ جاتی ہے، بہت بڑی قحط سالی، لوگ بھوک سے مرتے ہیں، جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی بڑی قحط سالی آ جاتی ہے۔ تب اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، خواب آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتا ہے کہ امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہہ رہے ہیں کہ عمر کو کیا ہو گیا، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں، آپ کے چچا عباس کو لے جاتے ہیں اور استسقاء پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں سارے مسلمان مل کے، اللہ رب العالمین اس قحط سالی کو دعا کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دعاؤں کی برکت بہت بڑی ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، مسلمان مٹھی بھر 313 تھے اور بے سر و سامان تھے، کفار مشرکین 1000 کی تعداد میں، بہت زیادہ مسلح لیس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسے مسلم کی حدیث آپ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اللہ اس کو نبھا ڈال۔ اللہ سے بار بار گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 1000 فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں، 1000 فرشتے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتہ بھی کافی تھا پوری قوم کو برباد کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی لاج رکھی۔ جتنے مشرکین مکہ، ہر ایک کے بدلے ایک فرشتہ۔ سبحان اللہ،
دعا بڑی تاثیر والی چیز ہے، بڑی طاقت والی چیز ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ حضرت گرامی، یقین جانیے دعا پہ جیسا یقین ہمارا ہونا چاہیے، دعا پہ جیسا ہمارا یقین ہونا چاہیے، ویسا یقین آج ہمارا نہیں ہے۔ ان مادی اسباب کو دیکھ کر، ان مادی چیزوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین پر جیسا ایمان، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ سے ہم دعا کریں تو ہم اپنی دعا کی طاقت کو کیسے کامیاب بنائیں گے؟ ہم اپنی دعائیں اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوتی کیسے بنائیں گے؟ ہماری دعا کی جو طاقت ہے یہ اللہ رب العالمین کے پاس کیسے بڑھے گی؟ سبحان اللہ، اس کے تھوڑی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ویسی بن جائیں گی، مقبول دعائیں۔ ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہماری ہاتھوں کی لاج رکھ لیں گے، ہماری ہاتھوں کی لاج اللہ رب العالمین رکھ لیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العالمین ضرور قبول کریں گے۔ تو تھوڑی چیزیں ہیں جس کا ہمیں خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، اخلاص ہو۔ ہم محض اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مانگنا یہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سے آپ دعا مانگے۔ اللہ رب دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، دعا کرتے ہوئے وضو سے رہیں، دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف اپنا منہ کریں، اور سب سے اہم اور ضروری چیز پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہے جو شہنشاہ کائنات ہیں، جو ایسے عظیم الشان خزانوں کے مالک ہیں، جو ایسی طاقتیں اور قدرت رکھنے والے ہیں، میں اس شہنشاہ کائنات سے دعا کر رہا ہوں، وہ میری دعا سن رہا ہے اور میری دعا کا جواب بھی دے رہا ہے۔ یہ پکا یقین آپ کا ہو، یہ پکا یقین ہو کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، وہ سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے اور قادر ہے۔ یہ یقین ہو میرے بھائی، یہ یقین دعا کی روح ہے۔ یہ آپ کا یقین جیسا ہوگا آپ کی دعا کی طاقت ویسی بن جائے گی۔ یہ یقین ہماری دعاؤں کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں رائے گاہ جاتی ہیں عام طور سے۔ سبحان اللہ، کیسے یقین ہونا چاہیے میرے بھائیو؟ ایک دو مثالوں سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو، تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ تمہیں پکا یقین ہو کہ میری دعا اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے، میری دعا کا اللہ جواب دے رہے ہیں، میں جو مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دیں گے ہی دیں گے، یہ پکا یقین ہو۔ اس یقین سے دعا کرو۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے بھائیو آپ اپنی عمروں کو رکھ کے مت سوچیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دور میں عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کی عمر 1000 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی عمریں ایسے ہی لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ بس ہماری عمریں ہیں جو 60-70 کے درمیان ہیں، ایوریج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی بہت کم عمر میں ہوئی، تب سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے تک ایک ہی دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ 100 سالوں کی دعا ہے یہ آپ کی، ایک بار کی نہیں ہے، ایک بار یا 2 بار آپ نے دعا کی ایسا نہیں ہے، 100 سالوں کی دعا ہے آپ کی، 100 سال۔ اور کبھی بھی مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی دعا کرتے ہوئے اللہ سے، اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے جب سے شادی ہوئی ہے تب سے لے کے بڑھاپے کی عمر تک اللہ سے مایوس ہوئے بغیر ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یقیناً کیسے عطا فرمایا، کیسے عطا فرمایا؟ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام، یا تو وہ بنی اسماعیل سے ہیں یا تو وہ بنی اسحاق سے ہیں۔
بنی اسحاق سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون، جتنے انبیاء علیہ السلام آپ پڑھتے ہیں ہم قرآن میں، سارے کے سارے بنی اسحاق سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں بس آپ کی انہی دو اولاد میں سے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی کیسے لاج رکھی، 100 سالوں کی دعا اور اس کا اثر۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، اللہ رب العالمین کیسے یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں، سورہ مریم آپ پڑھیے، سورہ مریم آپ پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا کے بارے میں، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب هب لي قال رب اني وهن العظم، اللہ کمزور ہڈیوں کا بن گیا ہوں، واشتعل الرأس شيبا، اور پورا سر پک چکا ہے، بال پورے سفید ہو گئے ہیں، کیا عمر ہوگی اندازہ کیجئے آپ۔ فرما رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ اس حالت میں بھی میری بیوی بانجھ بن گئی ہے اور میری حالت یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال پورے پک چکے ہیں، لیکن اللہ اب بھی دعا کرتے ہوئے تجھ سے مایوس نہیں ہو۔ دیکھیے ابھی بھی پورا یقین ہے، ابھی بھی پورا یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ بیوی بانجھ بن جائے اس کے بعد اولاد ہو، تصور نہیں ہے، اپنی حالت یہ ہے اولاد پیدا کرنے کی، سبحان اللہ، ویسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہو۔ تو یہ یقین کہ اللہ رب العالمین میری سن رہے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مصر کے ایک سلف عالم دین ہیں جن کا نام شیخ حسان ہے، ابن عثیمین وغیرہ ایسے بڑے بڑے کبار علماء کے شاگرد ہیں، جامعہ اسلامیہ سے آپ بھی فارغ ہیں۔ بہرحال ایسے بڑے بڑے علماء کے فارغ وہ اپنے ایک عالم ساتھی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا چینل ہے الرحمہ، آپ اپنے ایک ساتھی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دعا کیسی عظیم چیز ہے اور ہمیں کس یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ بڑا عبرت والا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی مصر سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے، سامنے ایک بندہ تھا، سامنے ایک بندہ دعا میں لگا ہوا ہے، یہ نماز پڑھ لی ہے لیکن دعا میں لگا ہوا ہے، پوری دنیا سے غافل ہے، کیا ہو رہا ہے اس پاس کچھ خبر نہیں، دعا میں گم ہو گیا ہے، دعا میں ڈوب گیا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ ایک بندہ آیا، بولا ارے بھائی سن رہا ہی نہیں، اپنی جیب میں سے کچھ نکالا، اس کے جیب میں رکھا اور چلے گیا۔ اب یہ بندے کی دعا جب ختم ہوئی، اپنے جیبوں کو دیکھا، جیب کے اندر نکالا، گنا، پھر جیب میں رکھ لیا، پھر دعا میں لگ گیا۔ شیخ پریشان، جیسے ہی اٹھ کے جانے لگا، گئے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے لگے دیکھ بھائی کیا الفاظ سے دعا کرا، وہ کلمات میرے کو بھی سکھا، تیرے کیا خاص کلمات ہوں گے؟ کہنے لگا رے بھائی دیہاتی آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں معلوم، کلمات علمات یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں، بس میرے کو یہ پکا یقین ہے کہ جب کبھی مجھے ضرورت ہو، میری ضرورت کو پوری کرنے والا میرا اللہ ہے، میرے کو یہ پکا یقین ہے، جب جب ضرورت رہتی آتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں، جب تک اللہ نہیں دیتا چھوڑتا نہیں، اور جب جب میری ضرورت رہی میں نے آ کے اللہ سے مانگا اور میری جتنی ضرورت تھی اللہ نے اس سے زیادہ مجھے دیا۔ اب بھی میری ضرورت تھی، میں نے آیا اور اللہ کے سامنے رکھا، میری جتنی ضرورت تھی اللہ اس سے کئی گنا زیادہ مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کے ساتھ دعا کیجئے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں یقین کے ساتھ خالی ہیں، یقین سے بالکل خالی ہے ہماری دعائیں۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے ہماری دعاؤں کے اندر، یہ روح ہے دعا کی، یہ جان ہے دعا کی، ہمیں اپنی دعاؤں کو اس جان سے بھرنا چاہیے، جان سے بھرنا چاہیے۔ ہو میرے بھائیوں، کیوں نہ ہو، ہم یہ پکا یقین کریں کہ ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں کس کے سامنے، ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں کس کے سامنے، اس عظیم اللہ رب العالمین کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس عظیم خزانے والے اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عظیم اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں جس کی طاقت کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چیز چاہے کیسے بھی ہو بس اللہ حکم کرے ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہو ہماری دعا اللہ سے مانگتے ہوئے،
پھر دعا مانگنے کے بعد ہماری یہ بھی کیفیت ہو کہ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ مل جائے، کسی صورت مل جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ کو معلوم ہماری کیا ضرورتیں ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کو حکیم سمجھے، اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے اور بہتر ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اللہ سے راضی ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزوں کو ملا کر ہم اللہ سے دعا کریں گے، کبھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اور ہماری دعا کے اندر جان آ جائے گی، دعا کی جو روح ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کے لیے جو دوسری چیزیں بھی احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ خاص حالات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں سے سحری کا وقت بتایا گا جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں بھی اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العالمین نمازوں کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا قبول کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہد میں ہم جب درود بھیجتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں۔ مرغے کی بانگ کے بعد اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیکھتا ہے۔ روزہ دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ جب دو لشکر آپس میں بھڑ جائیں مسلمان اور کافر کا، ویسے وقت میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے والا جب تک عمرے کی حالت میں رہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، حاجی جب تک حج کی حالت میں رہے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، بارش نازل ہوتے ہوئے اللہ دعا قبول کرتے ہیں، سفر میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ چند حالتیں ہیں، چند اوقات ہیں، یہ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، ہمیں اسے مس نہیں کرنا چاہیے، خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں دعائیں کیجئے خوب، آپ جو ہے نا بیمار ہیں دعائیں کیجئے خوب۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور تھوڑی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جب بندہ رات میں اس کی نیند کھل جائے، سو رہا ہے رات میں اس کی نیند نشار ہوئی، ایک بہت بڑا موقع ہے اس کے پاس اللہ سے دعا مانگنے کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی رات میں نیند بیدار ہو اور وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھ لے، اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ گناہ معاف کر دیں گے، دعا قبول کرے، اس کی دعا جو بھی ہو اللہ انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال نیند سے اگر بیدار ہوں تو دعا کرنا نہ بھولیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ پاک دعا قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اپنی دعا کو مقبول بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے اللہ کی خوب تعریف کریں، اللہ کی خوب تعریف کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں تو اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کے ہم دعا کریں۔ اللہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو وہاب ہے، نوازنے والا، مجھے نواز دے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیں گے۔ اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ بندہ پریکٹیکل جو سچویشن دکھاتا ہے بندہ ادا کیجئے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، اپنی ناک اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، اپنے ہاتھ، اپنے گھٹنے، اپنی ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اٹھنے کے لیے جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اللہ کے سامنے ٹکا دیتا ہے، اپنے آپ کو عاجز اور بے بس اللہ کے سامنے بتا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی حالت ایسی دکھائے اللہ رب العالمین اس پہ ویسی ہی مہربانی کرتے ہیں۔ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نصیحت فرمایا فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاء، دعا میں کثرت کرو۔ تو سجدے میں اللہ کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے میرے بھائیوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عام حالت میں دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اصل میں علماء کرام نے فتویٰ یہی دیا ہے کہ عبادتوں کے اندر اصل توقیت ہے، توقیفی ہے ساری عبادتیں، یعنی عبادت ہم اپنے من سے نہیں کر سکتے، جو بتایا گیا ہے بس ویسے ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ایسا دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے،
یہ ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے رسول سے نہ صحابہ کرام سے، لہذا ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ ہاں البتہ نماز کے جو سجدے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا، اس کے بعد ہمیں اجازت ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی خاص چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں جس کے اہتمام سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، یہ دعا پڑھے پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اہم چیز، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کی پیٹھ پیچھے ان کے غائب آنے میں دعا کرتے ہیں، ان کے غائب آنے میں دعا کرتے ہیں، اللہ میرے بھائی سے گناہ ہو رہا ہے، اللہ تو اس کو گناہوں سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم ان کے غائب آنے میں جو دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ یہ فلاں اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے، اللہ پہلے تو اس کے حق میں قبول کر۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے خوب دعائیں مانگنا چاہیے، پورے یقین سے دعائیں مانگنا چاہیے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دعا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں خوب دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہم سے اتنا زیادہ خوش ہوں گے، ہمیں اتنا زیادہ قریب کریں گے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ وہ بھی دیں گے، اور جو ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں اللہ وہ بھی عطا کریں گے۔ اللہ کی مہربانی بہت بڑی ہے دعا مانگنے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم تمام کو اللہ رب العالمین سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنے کی اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خوب خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے دربار میں مقبول ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا کی ساری بھلائیاں، آخرت کی ساری بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین تقبل منا رب العالمین۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، فإنك أنت مجيب الدعوات. فيا عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.